بڑی خوشی کے ساتھ ویلکم کریں گے اس مقدس کلام کو. اب شاگردوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ کتنی خوشی کے ساتھ انہوں نے یسوع مسیح کو آ کر بتایا کہ ابن خدا، اے ہمارے استاد، اے ہمارے خداوند، اے ہمارے ربی. بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت ساری روحیں ہمارے تعجب ہو گئی ہیں. ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکال دیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. لیکن یسوع مسیح کا ان کے انگیسٹ جواب کیا تھا؟ بڑا ہی خوبصورت جواب تھا. ہم نے اس جواب کو بھی جاننا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور خداوند ہماری زندگی میں کیا پلاننگ رکھتا ہے. ہمارا چال چل کیسا ہے اور خداوند ہمیں کیسا چلانا چاہتا ہے. کیا ہم درست راہ پر چل رہے ہیں یا اپنی راہوں پر بھٹک گئے ہیں؟ یہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں جو فزیکلی طور پر جسم رکھتے ہوئے یسوع مسیح کے ساتھ چلے تھے اور وہ بڑے خوش تھے. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میں شیطان کو آسمان سے بجلی کی مان کے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑا پرچار کر رہے ہیں، ہم کلام سنا رہے ہیں، ہم خدا کے اشاعت عالم کو لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں. لیکن یسوع مسیح ہمیں ایک بات سے اویئرنس دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اس کے باوجود کہ تو بہت کچھ کر رہا ہے، اس سے خوش نہ ہو کہ تو بہت کچھ کر رہا ہے، بلکہ اس بات پر تو فوکس رکھ کیا تیرا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے یا نہیں. یسوع مسیح اصل میں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. بائبل پوری مقدس جو ہے یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. اس کی بادشاہی جو ہے وہ آسمان پر ہے. اور یسوع مسیح یہاں فزیکل طور پر جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ زمینی تعلیم سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ سے باتیں کر رہے تھے تو یسوع مسیح یہی ان کو سکھا رہے تھے کہ تم کیا کرو، اس سے خوش نہ ہو کہ ہم نے بڑا کام کیا، ہم تیرے نام سے بدروہوں کو نکال رہے ہیں، بلکہ اس بات پر خوش ہو کیا تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے جا رہے ہیں یا نہیں. اب یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے. اگر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا تھا تبھی تو شاگرد کام کر رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے بھی یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ تھے. ہم نے بہت دفعہ بائبل مقدس میں پڑھا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد بدروہوں کو نکالنا چاہتے تھے لیکن بدروہیں نہیں جا رہی تھی، اور یسوع مسیح آ کر ان کو چھڑکتے ہیں کہ ایک کام اعتقادو، اے کم ایمان والو، تم ایسا کام کیوں نہ کرنے پائے، کیونکہ ان کا ایمان اس وقت پورا نہیں تھا. تو اب اختیار ملا اور یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں کو کچلو، بچھوؤں کو کچلو، اور کوئی چیز جیسا مرضی زہر ہو تم پی لو گے تو وہ تمہیں زہر نہ پہنچائے گا. اور ایسے کیسے ہم زہر پی لیں گے؟ کیا ہم خود جان کر اس زہر کو پی لیں گے؟ بہت سی کتابیں جو بائبل مقدس سے ریلیٹڈ ہے، جو بائبل مقدس کی ہسٹری پر لکھی گئی، جب ہم پڑھتے ہیں تو جو مسیح لوگ تھے، بہت سارے مسیح لوگ جو یسوع مسیح کے لیے جیلوں میں گئے، گرفتار ہوئے، ستائے گئے، ان میں سے امریکہ میں ایک آدمی تھا کہ وہ جیل میں تھا اور اسے دھوکے سے زہر دیا گیا کیونکہ وہ یسوع مسیح کو ماننے والا تھا. وہ یسوع مسیح کی تبلیغ کرتا تھا، یسوع مسیح کی تعلیم دیتا تھا، لیکن کچھ لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور اس پر جھوٹا مقدمہ بنا کے اس کو اندر کروا دیا. اور جب ہم نے اس کی گواہی کو پڑھا، اس بندے کی گواہی کو، کہ اسے 2 بار زہر دیا گیا اور وہ 2 بار ہی اس زہر سے بچ گیا. ہاللیلویا! زوردار تعالیٰ اس بات کے لیے کہ وہ بندہ 2 بار بچ گیا کیونکہ وہ اس کو اچانک سے زہر دیا گیا تھا، اس کو بھی نہیں پتا تھا. اور بائبل مقدس اعمال کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ جب پولس رسول ایک جگہ پر اترا، سردی بہت تھی اور کچھ لوگ آگ تاپ رہے تھے، یعنی آگ سیک رہے تھے، اور وہاں ان کے درمیان گیا اور تھوڑی سی لکڑیاں پکڑی اور آگ میں ڈالنے لگا تو ایک سانپ نے اسے کاٹ لیا. تو اس نے سانپ کو ایسے جھٹکا دیا اور سانپ آگ میں گر پڑا. اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب یہ بندہ ہے، یہ جو ہمارے درمیان آ کر بیٹھا ہے، یہ مر جائے گا، کیونکہ جو سانپ پولس کو کاٹا تھا وہ اتنا
زہریلا تھا کہ اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو بائبل بتاتی ہے کہ وہ 30 منٹ یا 40 منٹ سے زیادہ انسان نہیں نکال سکتا تھا، اتنا تیز تھا اس کا زہر، لیکن وہ آدھا گھنٹہ اس پلوس کو دیکھتے رہے، لیکن آدھے گھنٹے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو ان لوگوں نے یہ ایمان رکھ لیا کہ یہ بندہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی دیوتا ہے۔ اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ اچانک سے، اگر اچانک سے تم پر کوئی اٹیک کرے، ابلیس اٹیک کرے تو تم نے گھبرانا نہیں، تب خدا آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر زہر کو پی لیں گے تو آپ خود خوشی کر رہے ہیں، آپ مسیح پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر اپنی موت کو دعویٰ دیں گے تو اس میں خدا کی کوئی غلطی نہیں، یہ غلطی ہماری ہے۔ اگر اچانک سے کوئی آپ کو اٹیک کرتا ہے یسوع مسیح کے واسطے کہ یسوع مسیح کی تم منادی نہ کرو، تم اس کے کلام کا پرچار نہ کرو، تم اس کے گھر میں نہ ہو، اگر اچانک سے کوئی اٹیک کرتا ہے تو خدا خود آپ کی جنگ کو لڑے گا، کیونکہ انتقام لینا خدا کا کام ہے۔ مسیح لوگوں کو یہ اختیار لڑنے کا نہیں دیا گیا، مسیح لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور محبت پوری بائبل سکھاتی ہے۔ اسی لیے تو خدا نے ہم سے محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس بیٹے نے ہمیں شاگرد بنایا، بیٹا بنایا، بلکہ اس نے کہا کہ تم میرے اچھے دوست ہو، اس نے کہا کہ تم میری دلہن ہو۔ کتنے رشتے بنائے ہیں یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ، وہ چاہتا ہے کہ ہم انہی رشتوں میں قائم رہیں۔ جس طرح کا ہم اپنا رشتہ یسوع کے ساتھ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کو منع نہیں کرے گا، آپ اس کے دوست بن سکتے ہیں، آپ اس کے پیروکار بن سکتے ہیں، آپ اس کے شاگرد بن سکتے ہیں، آپ اس کی دلہن بن سکتے ہیں، آپ اس کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے، اور اس نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے، مجھے فالو کرو گے تو تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے، اور اچانک سے تمہیں کوئی اٹیک کرے چیز تو تم گھبرانا نہیں، وہ اٹیک تمہارے پاس سے واپس ہٹ جائے گا، تم پر اٹیک نہیں ہوگا۔ اگر ہم یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں تو کوئی چیز ہمیں ہلا نہیں سکتی، تو یقین رکھیں آپ کو کوئی چیز بھی ہلا نہیں سکتی۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ بہت سارے شاگردوں پر مصیبتیں آفتیں آئی ہیں، لیکن کچھ شاگرد جو تھے وہ پوری طرح یسوع مسیح پہ کھڑے رہے، اور آج ان کا بائبل مقدس میں نام ہے۔ ان لوگوں کا بائبل مقدس میں نام ہے جنہوں نے یسوع مسیح کے لیے پرستش کی، ساتھ بنائے، ساتھ بجائے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ہیں، ہم ان کی خدمت نہیں گنتے، لیکن یاد رکھیے گا جو آپ کے دروازے پر بیٹھتا ہے وہ سب سے بڑا خدمت گزار ہے، جو آپ اس چرچ کی دری کو صاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا خدمت گزار ہے۔ یہ بڑی خدمت نہیں ہوتی کہ آپ کیمرے کے سامنے جائیں یا پرپٹ پر پرچار کریں پھر ہی آپ بڑے ہیں، نہیں، خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے، آپ اپنی طرف سے بڑے نہیں بن سکتے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا جان، میں تجھے بڑا بناؤں گا۔ بائبل مقدس یسوع سے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جب وہ تمہیں دعوت پر بلائے تو فوراً جا کر تو صوفے پر نہ بیٹھ جانا، کرسی پر نہ بیٹھ جانا، پلنگ پر نہ بیٹھ جانا، بلکہ تو نیچے بیٹھنا، تاکہ جب گھر کا مالک تجھے اس پر بٹھائے تو تیری عزت ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ تو وہاں بیٹھا ہو اور گھر کا مالک آئے اور وہ تجھے کہے کہ بھائی مہربانی ہے، ہم معذرت خواہ ہیں کہ تو یہاں سے اٹھ کر نیچے بیٹھ جا، کیونکہ یہاں میرے پھپھو کے لڑکے نے بیٹھنا ہے، تو اس سے آپ کی بےعزتی ہوگی۔ تو جب آپ نے اونچا ہونا ہے تو آپ کو نیچے جانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی خدمت کریں تو آپ کو ہر چیز کی برداشت کرنا پڑے گی۔ جب آپ برداشت کریں گے تو یقیناً آپ بلندیوں کو چھوئیں گے۔ بات اس سے نہیں بڑھتی، یسوع مسیح کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ ہوتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ ہوتی تھی، اور وہ سارے لوگ بھروسہ یسوع پر کرتے تھے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ 5000 کی بھیڑ نے یسوع پر بھروسہ کیا اور 3 دن یسوع کے پیچھے ہی چلتے رہے، بھوکے پیاسے، انہوں نے پرواہ نہیں کی، لیکن خدا نے کیا ان کو بھوکا واپس آنے دیا؟ نہیں آنے دیا۔ زوردار تالیاں اس بات کے لیے۔ اگر یسوع مسیح کچھ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کروں گا تو پختہ ہو کر ایمان رکھو، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے دروازے کھولوں گا تو وہ کھولے گا۔ صبر تو کرو، صبر سے امتحان ہوتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب تک ابراہم کے ساتھ لوط رہا وہ بلس رہا،
यूं ही उससे जुदा हुआ, सारी ब्लेसिंग जाती रही। कैसे? जब उसने सदोम और अमोरा को पसंद किया, जब वो वहां रहने लगा तो वहां बदी पड़ी, और जब वो वहां से निकला तो क्या लेकर निकला? अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को भी वहां छोड़ आया। सारे माल डंगर वेशी वहां भस्म हो गए और लूत अकेला ही आया। अगर वो अब्राहम के साथ रहता तो हमेशा ब्लेस रहता, और अब्राहम को जो बरकत मिली थी वो ब्लेसिंग बरकत थी, वो खुदा की तरफ से ब्लेसिंग थी। और जो लूत को बरकत मिली थी वो अब्राहम की वजह से मिली थी। हमने इस बात को जानना है कि जब अपने मेंटर से, अपने लोगों से, अपने खुदा से, अपने उस्ताद से जुदा होते हैं तो अनकरीब थोड़ी देर बाद हमारी बरकतें जो है वो खो जाती हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे घर में क्या हुआ, हमारी फैमिली में क्या हुआ, हमारी कलीसिया में क्या हुआ, हमारे लोगों में क्या हुआ, या हमारे शहर में क्या हुआ। क्योंकि खुदा ऐसे सोर्स पैदा कर देता है, क्योंकि वो आपको जानता है कि आप जो अपने मेंटर के साथ वफादार नहीं रहे, अपने लोगों के साथ वफादार नहीं रहे, तो आप मेरे साथ वफादार क्या होंगे? लूत को ये जानना चाहिए था कि जब मैं बच्चा था तो अब्राहम ने मुझे पाला और मुझे अपना हिस्सेदार बनाया, अपना हमराज बनाया, लेकिन उसके बावजूद मैंने उस चीज को चुना जो मुझे अच्छी लगी, ना कि मैंने अपने बाप को इख्तियार दिया अब्राहम को कि तू चुन, और जो चीज तू चुनेगा वो मुझे देना, और जो तुझे पसंद होगी तू रख लेना। और चुनाव भी लूत ने खुद किया, इसीलिए वो हर चीज को गवा बैठा। और आप जानते हैं कि मुआबी लोग जो है वो लूत की बेटियों से पैदा हुए हैं। मुआबी लोग जो है वो लूत की बेटियों से पैदा हुए हैं, और उस नस्ल से खुदा ने ऐसी नफरत रखी कि बाइबल मुकद्दस में से आज उनका नाम निशान नहीं मिलता। जैसे जैसे हम आगे इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, खुदा ने आपको मसीह घरानों में, मसीह कलीसिया में इसलिए पैदा किया है कि आप उस पर ईमान रखें, आप सांपों को कुचले, बिच्छुओं को कुचले, अपनी कलीसिया का अच्छा सोचे। खुदा हजारों की भीड़ नहीं चुनता, खुदा चंद लोग चुनता है। वो कहता है कि मैं 2 या 4 चुनूंगा, वो सबको लेकर चलेंगे। बाइबल मुकद्दस में सारे लीडर नहीं थे, लीडर एक था। हम मूसा को देखते हैं, यशवा को देखते हैं, जदून को देखते हैं, समसून को देखते हैं। खुदा ने लीडर पैदा किए हैं जो अपनी कौम को बचाए। उनमें से औरतें भी बहुत सारी हैं, आस्तर है और बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं लोगों के लिए, कि उन्होंने अपनी कौमों को बचाया है, अपने लोगों को बचाया। असली हमारा काम जो क्रिश्चियन लोगों का है वो लोगों को बचाना है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना है, ना कि उनके लिए बुरा सोचना, ना कि उनके बुरा करना। जब हम किसी के लिए खड्डा खोलते हैं, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो तुम लोगों के लिए खड्डा खोलते हो वही तुम्हारे आगे आएगा, और आएगा जरूर, चाहे वो 10 साल बाद आए या 5 साल बाद आए, वो खड्डा आपके आगे जरूर आएगा। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो झूठा नहीं हो सकता। हम अपनी सोच से उसको झूठा कर दें वो फिर भी नहीं होगा। तो हमें इस चीज पर फोकस रखना है। अगर खुदा ने हमें कुछ बख्शा है, इख्तियार दिया है, तो हमने उस इख्तियार को इस्तेमाल कैसे करना है और बच के कैसे रहना है। यीशु मसीह ने यही तो अपने शागिर्दों को बताया कि मैं शैतान को यानी इब्लीस को आसमान से बिजली की मानत नीचे गिरता हुआ देख रहा हूँ। उसने कहा कि उसका भी ख्याल रखना, वो भी आ रहा है, मैंने तो इख्तियार तुम्हें दे दिया, बिच्छुओं को कुचलो, सांपों को कुचलो, और कोई जात तुम्हें ना पहुंचाएगी, लेकिन उसका भी ख्याल रखना कि वो भी तुम पर अटैक करेगा। इब्लीस कभी फेस टू फेस नहीं आपके सामने आएगा, वो आपके लोगों में ही दाखिल हो जाएगा, आपके लोगों के ज़हन को वो बदल देगा। वो इतनी ताकत रखता है इब्लीस, क्योंकि उसके पास मसा है, वो खुदा के साथ रहा है, इसीलिए उसके पास भी बहुत सारी गैजेट्स है। हमें इब्लीस से बचना है और सच्चाई की तरफ गामजन होना है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सिर्फ यीशु मसीह का पीछा करो, बीमारियां, सारियां लाचारियां, दुख तकलीफें उसके नाम से भाग जाएंगी। हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम पढ़े और सुने।